اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر عملک صدق رسولنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے، یہ مجلس جو مجلس چہلم ہے، جناب مرحوم نجف علی ابن زین العابدین صاحب کی روح کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے، ان کو جنت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے سب مل کر ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ اس مجلس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے ثواب کو مرحوم نجف علی صاحب کی روح کو اور ان کے جو مرحومین ہیں ان سے متعلق ان کے ارواح کو ثواب پہنچائے اس مجلس کا۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک ایسے مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو وطن کے حساب سے دیکھیں تو ایک کونے میں، ایک کنارے میں زندگی کرنے والا، لیکن مشہور ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو وطن کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس مرحوم کو نہ جانتا ہو۔ کونے میں زندگی کی، غربت میں زندگی کی، لیکن اپنے اخلاق سے، اپنے نرم لہجے سے ہر آدمی کو یہ اکساتے تھے کہ مجھے پسند کرو۔ ایک بہترین روایت ہے ہمارے پاس جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو، پیسہ خرچ کر کے دل جیتنا کی کوشش کرو گے، جتنا پیسہ خرچ کرو لوگوں کا دل نہیں جیت سکتے۔ ہم اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، زبانوں سے کبھی کبھی خود ہم نے بھی یہ جملات زبان پر جاری کر دیے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں کیا ضرورت تھی، یہی پیسہ فلاں کو دے دیتا، ہم کو چاول نہیں ملا، ہم کو روٹی نہیں ملی، ہم کو چکن نہیں ملا، ہم کو میٹھا نہیں ملا۔ یعنی باہر آ رہے ہیں، کیا اتنا بڑا پروگرام کرنے والے سے خوش ہیں؟ اگر خوش ہوتے تو یہ جملے زبان پر نہ لاتے۔ یہ جملے زبان پر آنا بتا رہا ہے کہ دل سے خوش نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ پیسہ خرچ کر کے سب کا دل جیتنا چاہتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کر نہیں سکتے۔ ایک راستہ ہے جس راستے سے تم لوگوں کے دل جیت سکتے ہو، وہ ہے اپنا ادب نیک کر لو، اپنا اخلاق نیک کر لو، اپنی عادتوں کو اچھی بنا لو۔ اچھی عادتوں سے ہر ایک کے دل کو جیت سکتے ہو، جو کام مرحوم نجف علی نے کر کے بتایا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پیسہ کماؤ گے تو لوگ پہچانیں گے، دولت لٹاؤ گے تو لوگ پہچانیں گے، نہیں، نرم لہجے سے بات کرو، سب سے مسکرا کر بات کرو، سب تمہیں چاہنے لگیں گے، سب کے دل میں اتر جاؤ گے۔ زندگی کرنے کے لیے ہمیں بے حساب سبق سکھائے گئے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ان بے حساب سبق میں سے ایک سبق کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں
اور ناکام ہیں، فیل ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان بے حساب سبقوں میں سے ایک سبق کو بھی اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں۔ کامیاب ہونے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، نیک کہلانے کے لیے سارے اچھے کاموں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کسی ایک نیک کام کو بھی اچھی طرح سے دامن تھام لے تو کامیاب ہو سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، اور لوگوں کے درمیان نیکی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ ان سبقوں میں سے ایک سبق آج ہم آپ کی خدمت میں اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انجام دیں گے۔ اب پتہ نہیں جس مرحوم کے نام سے یہ مجلس ہو رہی ہے ان کے دل میں اس کا کیا حال تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس مجلس کے ذریعے سے ایک مسئلہ اور ایک عبرت، ایک ہدایت، ایک سبق ہمارے لیے، خود کے لیے اور آپ سب ناظرین کے لیے پیش کریں، تاکہ کامیاب زندگی کریں، اچھی زندگی کریں، بہترین زندگی کریں۔ رسول مکرم اسلام نے فرمایا قصر عملک۔ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، گہری زبان ہے، نازک زبان ہے۔ عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر عین سے پڑھیں گے تو عمل، الف سے اسی کو کہہ دیں ہم عمل تو امید۔ عمل یعنی کام، عمل یعنی امید، آرزو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا قصر عملک، اپنے امیدوں کو کم کرو، اپنے امیدوں کو گھٹاؤ، اپنے آرزوؤں کو نیچے لاؤ۔ جو لفظ بھی استعمال کیا رسول خدا نے گھٹانے کو، بہت سارے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں سے ایک لفظ جو پیغمبر نے استعمال کیا قصر۔ قصر عربی زبان میں بعض جگہوں پر کاٹنے کو کہتے ہیں، کترنے کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان حج کو جاتا ہے تو حج جانے والے انسان کو واجب کاموں میں سے ایک کام ہے سر مونڈنا، سر کے بال کاٹنا، سر کے بال کو صاف کرنا۔ سر کے بال اگر کوئی انسان صاف کرتا ہے تو کہتے ہیں حلق کرنا، حلق سر، سر کو صاف کرنا۔ اگر کوئی نہیں چاہتا، جیسے ہم بچوں کے عقیقے میں بھی یہ کام کرتے ہیں، یا تو پورا سر مونڈ دیتے ہیں یا تو 5 بال جو ہم کاٹتے ہیں، 5 بال کے کاٹنے کو کہتے ہیں تقصیر کرنا، کٹ کرنا۔ ہم اردو زبان میں ایک اور چیز کو بھی تقصیر کہتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو کہتے ہیں معاف کریں میرے سے تقصیر ہو گئی۔ تقصیر یہاں جو بتا رہے ہیں یعنی انسان کی ترقی کرے گا وہ نیچے آ جائے گا، اس کے ترقی کی رفتار کٹ جائے گی۔ اس لیے غلطی کو اردو میں تقصیر کہا گیا ہے کہ یہ ترقی کو کاٹ دیتی ہے، انسان کے جو کامیابی کی طرف رفتار ہے، اس کی تیزی ہے، اس تیزی کو کاٹ دیتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا قصر عملک، اپنے زندگی میں امیدوں کو کاٹو، امیدوں کو کاٹو۔ اس لیے کہ انسان جب کوئی چیز اپنے ذہن میں امید کی شکل میں بسا لیتا ہے تو پھر اسی کے حساب سے زندگی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسی کے حساب سے زندگی کرنا شروع کر دے، اگر اس امید کو پورا کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اس طاقت کو استعمال کر کے اس امید کو پورا کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر طاقت اس امید کو پورا کرنے کی اس کے پاس نہیں ہے، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صبر کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو تقصیر کر دیتے ہیں امیدوں کو، یعنی امید کو کاٹ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امید کو باقی رکھ کے غلط راستوں میں اتر جاتے ہیں۔ آج جائیں آپ جو چوری کرتے ہیں، چوری کرنے والوں کو پکڑ کے پوچھیں کہ دیوار کودیں گے تو پیر ٹوٹنے کا ڈر ہے، گھر کے اندر جاؤ گے تو پکڑے جانے کا ڈر ہے،
سب ڈر رکھتے ہوئے تم کیوں کود رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اچھا سا گھر بنانا ہے. گھر کی امید، مالدار ہونے کی امید طاقت نہیں ہے، غلط راستے میں اتر جائیں گے. اسی لیے دعائے کمیل میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بعد عملی، خدایا میری امیدوں کی لمبائی نے تیرے سے دور کر دیا، میرے ہاتھ پیر باندھ دیے، میری امیدوں کی بلندی نے، میری امیدوں کی درازی نے میرے ہاتھ پیروں کو باندھ کر رکھ دیا، مجھے مجبور کر دیا، مجھے قیدی بنا دیا. نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، جس طرح سے قیدی انسان آگے نہیں بڑھتا، میں بھی مسجد کی طرف نہیں بڑھتا. کیوں؟ میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، میرے کاروبار نے، میری آرزوؤں نے مجھے قید بنا دیا ہے. تو امیدوں کو کم کرنے کی ہدایت رسول خدا نے دی. اگر اس ایک بات پر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، بہت سارے مشکلات کا راستہ بند ہو جائے گا، مشکلات ہماری زندگیوں سے دور ہو جائیں گی. انسان جب اپنے آرزوؤں کو بڑھا لیتا ہے اور اس آرزو کو پوری کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں رہتی، اکثر انسان گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، خطاؤں کی طرف بڑھ جاتا ہے، تقصیر کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کامیابی کو کاٹتے کاٹتے اتنے ناکامی میں پھنس جاتا ہے کہ پھر اس انسان کی کامیابی کا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہتا، جس کی طرف قرآن کریم میں اللہ نے ایک الگ طریقے سے بیان کیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. خدا فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے امیدوں پر کو حاصل کرنے کے لیے، جو امیدوں کو حاصل کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر واپس آنے کا راستہ ان کا کوئی باقی نہیں رہتا. دلوں میں مہر، آنکھوں میں پردہ، کانوں میں روئیں، اب یہ سنے گا کیسے، دیکھے گا کیا، سمجھے گا کیا. ختم ہو جائیں گے سارے راستے جب انسان اپنی غیر معقول امیدیں، غیر معقول یعنی ایسی امیدیں جو اس کی طاقت سے باہر ہیں، جو اس کے زندگی سے باہر ہیں. مثال کے طور پر ایک کوشش کرنا، اپنی جگہ پر کوشش تلاش جاری رکھے، اپنی کوشش اور تلاش کے حساب سے انسان امید کرے. جس مرحوم کے انتقال کے چہلم کی مناسبت سے ہم یہ مجلس کر رہے ہیں، ان کے کاروبار کو ہم اگر دیکھیں، جو کام انہوں نے کیا اپنی پوری زندگی میں، اس کاروبار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر وہ یہ امید کر کے زندگی کریں کہ مجھے علی پور میں 10 ایکڑ زمین خریدنا ہے، تو کام اور یہ جو امید ہے وہاں تک نہیں لے جا سکتی. اس کام میں ہاں آدمی تھوڑا سا پیسہ جمع، یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے، انشاءاللہ آج بھی عرض کریں گے، کسی جگہ پر ہم نے بتایا، یہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر مزدور پیدا ہو گئے ہیں تو مرنے تک بھی مزدور ہی رہنا ہے، یہ دماغ میں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، کئی ایسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر میں کہوں گا یہاں پر صرف واقعہ بیان کریں گے ہم تو آپ ناموں کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، جو کل تک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر تجارت کیا کرتے تھے آج بنگلوں میں سو رہے ہیں. کیا تبدیلی آ گئی ان کی زندگی میں؟ زندگی میں تبدیلی یہ آئی کہ انہوں نے اس کام کو ترقی کا ایک زینہ تصور کیا، اسی پر زندگی گزار دینے کا خیال نہیں رکھا. اگر کوئی بیلدار ہے تو شروع سے لے کے آخر تک بیلدار، اگر کوئی مزدور ہے تو شروع سے لے کر آخر تک مزدور. نہیں، آپ مزدوری کرتے کرتے 50-60 ہزار روپے ہاتھ میں جما لو، 50,000-60,000 روپے سے کوئی کام شروع کرو. جہاں آپ 3 سال میں 60,000 کمائے تھے، اب 6 مہینے میں 60,000 کماؤ گے. جب 60,000 نظام کے ساتھ، دھوکے اس میں نہیں، جلد بازی میں نہیں، سوچ سمجھ کر دیکھ دکھا کر کام کریں گے، 60 1,20,000 ہو جائیں گے، 1,20,000 2,40,000 ہو جائیں گے. اس طرح سے انسان اوپر جاتا رہے گا. جو کل تک کولی مزدوری کرتا تھا اپنے ہاتھ کے نیچے 1000 کولی مزدوری کرنے والوں کو رکھ سکتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ آج
جو کار، جن کاروں کو خریدنے کے لیے دنیا والے بستروں پر سو کر آرزو کر رہے ہیں، مرسیڈیز کار آپ کو شاید پورے تعلق میں ایک دو دیکھنے کو ملیں گی، پورے شہروں میں ایک دو دیکھنے کو ملیں گی، بہت مہنگی کار. اس کار کی جو فیکٹری ہے، اس فیکٹری کا جو اونر ہے، جس نے کام جو شروع کیا تھا، راستے میں گھر گھر چل کر ماچس بیچتا تھا، ہماری لوکل زبان میں انگار کا ڈبہ بیچتا تھا. انگار ڈبہ بیچنے والا، ماچس بیچنے والا آج کار کی فیکٹری ہے، کار کا اونر نہیں، کار چلا نہیں رہا ہے، کاروں کو بیچ رہا ہے. آج اس کی کار کو خریدنے کی آرزو بنگلوں میں سونے والے کر رہے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس نے یہ اعلان کیا کہ اپنے چھوٹے کام کو یہی میری طاقت سوچ کے نہ بیٹھ جاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ترقی آگے مقصد رہے. پلان کے ساتھ آدمی کرے گا، نظام کے ساتھ آدمی کرے گا، سوچ بوجھ کے ساتھ آدمی کرے گا تو ترقی کرتا جائے گا. ایمانداری، محنت اور انسان سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کام کرے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ناکامی آئے. ناکامی اسی وقت آئے گی جب آدمی کچا پڑے گا، سست رہے گا. ایک دن کام 8 دن سونا، کہاں سے کامیابی ملے گی. ایک دن میں کمایا کتنے دن کھاؤ گے بھائی؟ 4 دن کھاؤ گے. سوتے سوتے آدمی کو کیا ہو جاتا ہے؟ عادت پڑ جاتی ہے بیکار رہنے کی. جب بیکار رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس انسان کو کام میں جانے کے لیے سخت ہے، اس کو پھر کام میں نہیں جا سکتا. تو جو آدمی ایک دن کام کر کے 8 دن بیکار رہتا ہے وہ ترقی کہاں کرے گا. محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے. محنت کیا ہے؟ جس آدمی کا جو بھی کام ہے، مثال کے طور پر سمجھیں مرحوم نجف علی صاحب کا جو کام تھا، آٹو ڈرائیورنگ کرتے تھے یہ. اگر وہ صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک آٹو چلایا کرتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صبح 6 سے شام کے 8 بجے تک آٹو چلاتے ہیں. جس کو بھی آٹو کی ضرورت پڑے کال کرے گا ان کو، یا ڈھونڈتے پھریں گے ان کو کہ کہاں ہے آٹو، کہاں ہے آٹو. بھائی کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ وقت پہ کام کو آ جاتے ہیں. اگر ایک دن کام کو آئیں، ایک دن کام کو نہ آئیں، ایک دن کام کو آئیں، ایک دن کام کو نہ آئیں، تو کوئی ان کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی ان کو کال نہیں کرے گا. کہے گا کہ بھائی جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کام پہ نہیں ہے. کام نہیں، بیکاری سستی میں نہیں چلنے والا ہے. تو بیکاری کی بات تو ہٹا دیں. کام کرنے والا سستی کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. سستی کے ساتھ ساتھ ایمانداری، سستی نہیں کرنا، چستی رہنا ہے، محنت کرنا ہے. محنت کے ساتھ ساتھ ایمانداری، دھوکہ نہ دے. دھوکہ میں کتنا ملے گا؟ 50 کی جگہ 100 لے لو گے. 50 کے لیے ایک کسٹمر کو ہاتھ سے گنوا رہے ہو. آگے والے کو پتا چل جائے گا کہ کرایہ 50 تھا، اس نے 100 لیا ہے. آئندہ سامنے سے گزر جائے گا، کبھی اس کے آٹو میں نہیں بیٹھے گا، کبھی اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا. کیوں؟ ایک مرتبہ آدمی نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آدمی نے دھوکہ دیا ہے. ایمانداری سے کام کریں تو ہمیشہ انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. اور سسٹم ہونا ہے کہ میری کمائی کتنی ہے، میرا خرچ کتنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے اپنی ساری زندگی آٹو چلانے میں گزاری. اگر ان سے کہتے کہ آپ نحیف تھے، دبلے پتلے تھے، آپ ٹائر اٹھانے کا کام کریں، تو ان کو معلوم تھا کہ میرے ہاتھ سے ہونے والا نہیں ہے. جو ان کی طبیعت تھی، طبیعت بیمار تھے، تو اس حساب سے جو کام ان کے مناسب تھا وہی کام کرنا. جو ہمیں نہیں آتا وہ کام نہیں کرنا. اگر ہم سے کہیں مولانا صاحب آپ تو ماشاءاللہ اچھا بیان کرتے ہیں، قرآن کی تدریس کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ شاعری پڑھتے ہیں، شاعر سے کہیں، کسی ذاکر سے کہیں آئے مولانا تھوڑا کورونا کے بیمار کا علاج کر دیں، نہیں ہوگا. ہم اگر وہاں جائیں گے تو ہماری کم عقلی کی نشانی ہے. یعنی ناکامی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کامیابی کی طرف نہیں. تو آدمی کو دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس حساب سے آگے جائے. تو ایک بہترین فارمولہ جو رسول خدا نے بتایا کہ اپنی زندگی، ہر آدمی کی زندگی میں امیدیں ہوتی ہیں. جیسا کہ ایک مشہور بات ہی کہہ دی گئی ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے.
امید ہے. ابھی ہم سب کو امید ہے کہ کرونا ختم ہوگا, پھر دنیا میں زندگی دوبارہ پہلے کی طرح آئے گی, یہ امید ہے. امید پر جینا ہے. لیکن کون سی امید؟ جو امید ہو سکتی ہو وہ امید کرنا ہے, جو نہیں ہو سکتا وہ امید نہیں کرنا ہے. جو ہمارے سے ہو سکتا ہے وہی امید ہم کو کرنا ہے. رسول خدا نے امیدوں کو کم کرنے کے لیے وضاحت فرمائی اسی حدیث میں, جب رات کو سو رہے ہو تو اپنے سے باتیں کرو, خود اپنے آپ سے بات کرو. ہوتا ہے نہیں, یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ایسی بات ہے جو کوئی بولتا نہیں ہے لیکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چلتے چلتے ہم کیا کہتے ہیں, مجھے نہیں جانا تھا آج, یہاں کہیں گیا میں یہاں. یہ خود اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, ہم کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ دل میں دماغ میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں, کچھ لوگ زور سے باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جاتے جاتے ان کی زبان سے آواز آتی ہے, سنائی دیتی. جب ان سے دیکھو کہ کس سے بات کر رہی ہیں, کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں, خود سے بات کر رہے ہیں وہ, ہے نہیں. ہم سوتے ہوئے خود سے بات کرتے ہیں کبھی کبھی. رسول خدا نے فرمایا کہ اپنی امیدوں کو کاٹنے کے لیے, امیدوں کو ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے بیجا امیدوں کو, وہ امیدیں جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, ایسے امیدوں کو کاٹنے کے لیے اپنے آپ سے بات کر کے کہو کہ رات میں سوتے ہوئے کہ صبح تیرا جنازہ اٹھنے والا ہے. رات میں سوتے ہوئے اپنے آپ سے کہو, اے سونے والے, اے شخص, جیسے مرحوم کا نام لے ہم, اے نجف علی, رات میں سوتے ہوئے کہیں کہ صبح آپ کا جنازہ اٹھنا ہے. آپ کون آدمی ہے جس کو 100% یقین ہو جائے کہ صبح میرا جنازہ اٹھنا ہے اور وہ بڑی بڑی امیدیں لے کے بیٹھے؟ امید کو چھوڑ دے گا, وہ پوری طرح سے امیدوں کو چھوڑ دے گا. رسول خدا نے فرمایا اگر صبح تمہیں موت نہیں آئی, اٹھ گئے, تو اٹھتے ہوئے کہو کہ رات میں جنازہ اٹھے گا. پھر سوتے ہوئے کہو کہ صبح تمہارا جنازہ اٹھنا ہے, اٹھ کے کہو کہ رات میں جنازہ اٹھنا ہے. اس طرح سے امیدوں کے گلوں کو ختم کرتے جاؤ, کاٹتے جاؤ. پھر دنیا سامنے آنا چاہے تو دنیا سے دوری اختیار کرو اور خدا سے نزدیکی اختیار کرو. اب جس انسان کو معلوم ہے کہ رات میں مجھے مرنا ہے, یا رات میں سونے والے انسان کو معلوم ہے کہ صبح میں مجھے مرنا ہے, اگر یقین ہو جائے اس کو, تو کون انسان ہے جو گناہ کی طرف بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا. تو یہ ایک فارمولہ ہے بہترین, آسان, اگر کوئی اس کو اپنا لے کہ ہمیں امیدوں کو, بیجا امیدوں کو, وہ امیدیں جس کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے, ایسی امیدوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, کاٹنا چاہیے. قصر عملک, اے مسلمان, اے محمد رسول اللہ کہنے والے, اے اذان میں میرا نام لینے والے, اپنی امیدوں کو کم کر, ورنہ تیری امیدیں تجھے اللہ سے دور کر دیں گی. تیری امیدیں, جس کو صاف بتایا امام امیر المومنین نے, جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا, بعد عملی, بعد یعنی دور. میں نے جو لمبے لمبے ٹارگٹ رکھے تھے اپنے امیدوں سے, ان امیدوں نے مجھے تجھ سے دور کر دیا اور گناہوں میں ڈھکیل دیا. تو چند باتیں جو آج کی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں امیدوں کو رکھیں. امید رکھنا ضروری ہے, ورنہ امید کے بغیر زندگی نہیں ہوتی. اگر انسان پوری طرح سے نا امید ہو جائے تو بھی زندگی نہیں ہوتی. ابھی جب کوئی ڈرائیور, کوئی انسان, ایک مزدور, ایک کولی کرنے والا, اس کو یہ امید اس کے دل میں سے ختم ہو جائے کہ آج جاؤں گا تو کام نہیں ملے گا, تو گھر سے نہیں نکلے گا. وہ کہ جب مجھے معلوم ہے کہ میں جاؤں گا تو کام نہیں ملے گا, تو جا کے کیا کروں؟ نہا کے, برش کر کے, تیار ہو کے, اس امید کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہے کہ اس کو کام ملے گا. اگر اس کے نا امید ہو جائے تو گھر سے نہیں نکلے گا. جیسے دوبارہ مرحوم کی مثال دیں, اگر ان کو یہ نا امید ہو جاتے یہ کہ میں جاؤں گا تو بھاڑا نہیں ملے گا آٹو کا, تو گھر سے کیوں نکلتے یہ؟ امید لے کے نکلے نا کہ جاؤں گا تو بھاڑا ملے گا. تو امید رکھنا ہے ہم کو, لیکن کون سی یہی حد تک کہ مجھے بھاڑا ملے گا, رات تک بھی میں آٹو چلاؤں گا تو 500 سے 600 روپے لاؤں گا, اگر گھر سے نکلتے ہوئے 6 لاکھ لے کے آؤں گا سوچ کے نکلیں گے,
تو امید ہے لیکن یہ غلط امید ہے. ان کو معلوم ہے کہ صبح سے شام تک میں آٹو چلاؤں گا تو 6 لاکھ روپے تو ملنے والا نہیں ہے. 400 500 اگر اللہ زیادہ برکت دے دے, زیادہ یہ ہو جائے تو 600 700 روپے لے کے آئیں گے. یہ صحیح امید ہے. اتنی امید تو آدمی کو رکھ کے محنت کر کے نکلنا ہے. اگر یہ بھی امید نہ ہو تو گھر میں بیٹھ جائے گا آدمی. تو آدمی کو امید رکھنا ہے, لیکن اپنی طاقت سے زیادہ امید نہیں رکھنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ طاقت کتنی ہے. اپنی طاقت سے زیادہ امید رکھنے والا انسان ناکام ہو جائے گا. ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی طاقت سے زیادہ امید رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا دوسرا, ہمیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ انسان محنت, نظم یعنی سوچ سمجھ کر کام کرے, ایمانداری. اگر یہ 3 چیزیں آ جائے گی انسان کے پاس, چھوٹا ہی کام کرے گا لیکن سکون سے جیے گا. ہو سکتا ہے پھر آئندہ جا کر یہ بڑا ہو جائے. تیسری بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ جس کام کو کر رہے ہیں اپنی زندگی اسی کو نہ سمجھنے, اس کو آگے بڑھنے کا ایک پایا بنائیں, آگے بڑھنے کا ایک زینہ بنائیں. اگر آدمی اسی پر پوری فکر کو ختم کر دے گا, پوری فکر اسی پہ لگا دے گا تو اس کے آگے نہیں بڑھے گا. آج کلی کر رہا ہے, کل ترقی کر کے آگے جائیں, پرسوں اور آگے جانے کی کوشش کریں. جیسے ہم نے مثال دی, ایک ماچس کا ڈبہ بیچنے والا آج اس کی کار کی فیکٹری ہے. ایسے بڑھنا ہے آگے. اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم کچھ تو اوپر جانا انسان کو. یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہے. آخرت کی زندگی میں کیسے؟ 7ویں امام نے فرمایا معنوی اعتبار سے ترقی یعنی دینی ترقی کے اعتبار سے دنیا کے ساتھ ساتھ جس انسان کا کل اور آج دونوں برابر ہوں, ترقی نہ کرے, وہ آدمی نقصان میں ہے. من استوى یوما فہو مقبون, نقصان میں ہے وہ انسان جو کل اور آج جس کا دونوں برابر ہو جائے. کل بھی صبح سے شام تک ایک نیک کام بھی نہیں کیا, آج بھی صبح سے شام تک ایک نیک کام بھی نہیں کیا, دونوں برابر ہو گئے, نقصان میں ہے. نیک کام کرنے کے لیے بڑا نیک کام کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. چلتے چلتے امام کو یاد کریں, امام زمانہ کو یاد کر کے یا کسی بھی امام کو یاد کر کے 1 روپیہ صدقہ نکال کے چلے جائیں. مولا امام زمانہ, میں آپ کے نام پر آپ کی محبت میں صدقہ نکال رہا ہوں, آج 1 روپیہ نکل گیا. کل چلتے چلتے 1 روپے کے ساتھ ساتھ 1 صلوات بھی پڑھ کے چلے جائیں. ایسے جب ہم کریں گے تو پھر ہمارے اندر خود دروازے کھلتے جائیں گے, ہم کو پتہ چلتا جائے گا. اگر کوئی انسان ایسا کام نہ کرے تو پھر وہ دنیا میں بھی نقصان میں ہے, آخرت میں بھی نقصان میں ہے. ترقی کیسے کرتے ہیں؟ ترقی کرنے کے لیے کوئی وقت, کوئی چیز معین نہیں ہے. انسان برا انسان ہے, برا انسان نیک ہو جائے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا, بہت گناہ کرتا تھا, تو اس شخص سے اس شہر کا ایک نیک آدمی بھی بات نہیں کرتا تھا اس سے. سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا. نہ علماء بات کرتے تھے, نہ شعراء بات کرتے تھے, نہ ذاکرین بات کرتے تھے, نہ نیک آدمی بات, کوئی آدمی اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ بہت بڑی انسان کی بدبختی ہے کہ ایسا اپنا اخلاق کر لے کہ کوئی اس سے ملنا نہ چاہے. لیکن اس کے زندگی میں ایک عادت تھی, وہ عادت یہ تھی کہ جب بھی گناہوں سے دور رہتا تھا, مجلس ہوتی تھی, مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا. اب مجلس میں اندر آتا تو کوئی بھی اس کو دیکھتا نہیں تھا, کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا, تو کسی کونے میں بیٹھ جاتا. بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ یہ بھی میری زندگی ہے کہ سارے لوگ میرے سے ناراض ہیں, سارے لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں. تو اس نے جس مجلس میں شرکت کی تھی اس مجلس
میں جو مولانا تقریر کر رہے تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، یعنی وہ سلام کر رہا ہے، مولانا مولانا کہہ رہا ہے، وہ نکل گئے. کہا ایسے برے آدمی سے بات کر کے کیا کریں گے. رات میں جب جا کے وہ مولانا سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خواب میں امام حسین آئے ہوئے ہیں. امام حسین ہیں اور امام حسین کے ساتھ ایک شخص بھی ہے جس کو امام نہیں پہچان رہے ہیں، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے بدن اس کا جانور کا ہے، سر انسان کا ہے. امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امام حسین کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. وہ سر انسان کا ہے، بدن جانور کا ہے. اور انہوں نے سر کو غور سے دیکھا اس عالم نے تو دیکھا وہی آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے، جس سے انہوں نے کل بات نہیں کی. امام نے کچھ نہیں کہا، بس یہ منظر خواب میں ان کو نظر آیا تو یہ خطیب، یہ مجلس پڑھنے والے سمجھ گئے کہ امام حسین مجھے اشارہ دینے آ رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے بہت برا ہو گیا ہے، لیکن میری مجلس میں آ رہا ہے، اس کو عزت دو، اس کی بات سنو. دوسرے دن جس آدمی کو انہوں نے پہلے دن چاہا تو بات نہیں کیے تھے، یہ دوسرے دن اندر جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ مجلس ختم ہونے کے بعد تھوڑا سا میرے سے بات کر کے جاؤ. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا معجزہ ہو گیا، کل تک کوئی آدمی مجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج مولوی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بات کر کے جاؤ. وہ مجلس میں بیٹھا، جب مجلس ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا. دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے، پورے برائی کے ساتھ ایک مجلس میں آ جائیں تو ترقی کی گنجائش ہے. ایک بھی اچھا کام نہیں ہمارے زندگیوں میں تو پھر ترقی کے کس راستے سے اندر جائیں گے ہم. ایک دروازہ تو کم از کم کھلا رکھے انسان ترقی کے لیے، بدلاؤ کے لیے. تو کہا کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ کہا میں نے امام حسین کو دیکھا، امام حسین کے ساتھ ایک جانور کو دیکھا میں نے. کہا اچھا تو میرے سے کیا اس کا کنیکشن ہے، مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ اس سے؟ کہا وہ بدن پورا جانور کا تھا، سر تمہارا تھا، امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر امام حسین مجھے اپنا جانور بھی سمجھ کے رکھ لیں تو میں تیار ہوں آنے کے لیے. آج کے بعد میں جانور بھی رہوں تو اچھا جانور بن کے رہوں گا، وفادار جانور بن کے رہوں گا. یہ کہہ کر اس نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا. امام حسین کا دربار بڑا مہربان دربار ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ چہلم کرو تو حسین کی مجلس کرو، 10واں کرو تو حسین کی مجلس کرو، 20واں. یہ اعلان کرنے کے لیے مولا میں زندگی میں جتنا بھی برا تھا لیکن میں آپ کا عزادار ہوں، آپ کی مجلس میں کراتا ہوں، آپ کی مجلس میں آتا ہوں مولا. اسی لیے ہم زیارت عاشوراء جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. خدایا جب ہماری قبر میں ہمیں لٹا دیا جائے امام حسین کو میری قبر میں مدد کے لیے بھیج دینا. کب امام آئیں گے؟ جب 2 آنسو ہم امام کی یاد میں بہائیں گے، جب محرم میں کالے کپڑے پہنیں گے، جب محرم اور دوسرے دنوں میں فرصت ہوتی ہے مجلسوں میں شرکت کریں گے تو امام حسین بھی کہیں گے کہ تو میری مجلس میں آتا تھا، میں تیری قبر میں آیا کروں گا، میں تیری قبر میں تیری مدد کے لیے آؤں گا. ہاں ایک مومن، ایک مخلص انسان کے چہلم کی مجلس ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، کالے کپڑے امام حسین کی محبت میں پہنا کرتے تھے. یہی زندگی ہے، یہی آرزو ہے، یہی امید ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں نہیں بچا پائیں گے. اگر کوئی چیز ہے جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے تو امام حسین کی محبت ہے. امام حسین کے غم میں چند آنسوؤں کا بہا لینا ہے، امام حسین کی محبت میں مجلسوں میں شرکت کرنا ہے. کون حسین؟ وہ حسین جس نے کہا کہ اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کو یاد کر لینا. یعنی مولا حسین بتا رہے ہیں میرے سے کنیکشن کر لو. کتنی مرتبہ تم دن میں پانی پیتے ہو؟ ایک مرتبہ پانی پی کر کہو صلوات علی حسین لعنت علی قاتلان حسین. اتنا یاد کر لو میں خوش ہو جاؤں گا. میں کہوں گا خدایا تو کیسے اس کو جہنم میں ڈال دے گا جو ہر دن 10 مرتبہ کہتا تھا یا حسین یا حسین یا حسین.
ہاں یہ بہت عظیم سرمایہ ہے جو ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان کی آخری لمحات ہوتے ہیں زندگی کی، اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، ملک الموت آتے ہیں۔ اگر وہ انسان عزادار تھا، فاطمہ زہرا بھی آ جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ میرا عزادار ہے، یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ فاطمہ زہرا آ کر سراہنے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس مرنے والے کی نگاہوں کو، اس مرنے والے کے سراہنے بیٹھ کر ملک الموت سے کہتی ہے ملک الموت اس کی روح نکالے گا تو کہاں سے نکالے گا؟ کہتا ہے ملک الموت بی بی آنکھوں سے نکالوں گا۔ کہا نہیں، میں فاطمہ راضی نہیں ہوں۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ بی بی اگر آپ راضی نہیں ہیں تو ہم نہیں نکالیں گے۔ کہیں گے بی بی آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ آنکھوں سے روح نکالنے کے لیے ناراض ہیں؟ بی بی کہتی ہیں ان آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو بہایا ہے، میں ان آنکھوں سے میں کچھ درد کچھ تکلیف دینا پسند نہیں، دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ کہا بی بی کیا ہاتھوں سے نکال لوں؟ کہا بی بی کہیں گی کہ اے ملک الموت اس نے یا حسین کہہ کر سینے پہ ہاتھ ماتم کیا ہے، مجھے گوارا نہیں ہے۔ بی بی پیروں سے نکال لوں؟ کہا سردی گرمی اس نے دیکھا نہیں، چل کے میرے حسین کے مجلس میں گیا ہے۔ کہتے ہیں ملک الموت بی بی پھر میں کہاں سے نکالوں اس مومن کی روح، اس عزادار کی روح؟ تو بی بی فرمائیں گی ملک الموت جا جنت سے ایک پھول لے کر آ، اس کی ناک کے سامنے رکھ دے تاکہ خوشبو سے اس کی روح نکل جائے۔ کتنی مہربان ہے ہماری فاطمہ، کیوں ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ اگر فاطمہ کہیں کہ اے عزادار میرے حسین کی مجلس میں آنسو بہانے والے ترقی کرتے جا، میں نے اتنے راستے تیرے لیے کھلے رکھے ہیں، ہر دن حسین کو یاد کرتے جا۔ ہاں عزادارو آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب جس مرحوم کی چہلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر وقت آپ سنتے ہیں، کیا کریں، یہی جملے ہیں جو کہہ کر دل کو توڑنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے کہ جنازہ اٹھا تو کفن پہنایا گیا، تشییع جنازہ کیا گیا، میت کو قبرستان تک لے جایا گیا، ہماری جانیں قربان اس مولا پر جس کے نام سے ہزاروں لوگ کفن پہن رہے ہیں، وہ بے کفن سو گیا ہے۔ جب امام سجاد سے پوچھا جاتا مولا آپ کیوں اتنا آنسو بہاتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں جوان بیٹا ہو باپ کو کفن نہ دے پائے، اس بیٹے کا درد کیا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس مجلس کے ثواب کو مرحوم نجف علی صاحب کے قبر اور ان کی روح کو ایصال فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات پڑھ کر مرحوم نجف علی صاحب کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔